بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سبق ہے سیکنڈ ایئر کا ریکارڈنگ کے حوالے سے، یہ ہماری 5ویں ریکارڈنگ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ 4 ریکارڈنگز کی ہیں۔ پہلا لیکچر ہمارا تھا ڈٹرمنیشن کا۔ اس ایک ہی لیکچر میں ہم نے ٹرانسلیشن اور کوشچن آنسرز دونوں کیے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو لیکچر تھا وہ نظم کا تھا، اٹ کوڈنٹ بی ڈن، اور اس کی ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن، پیرافریز سارا ہم نے کیا تھا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ تیسرا جو لیکچر تھا، تیسرا اور چوتھا، یہ جینڈر انیکویلٹی از ڈیٹریمنٹل ٹو سوسائٹی کا تھا۔ اس تیسرے لیکچر میں ہم نے ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن کی تھی، اور چوتھے لیکچر میں ہم نے اس کے شارٹ کوشچنز کیے تھے اور اس کے جوابات کیے تھے۔ تو یوں یہ 5واں لیکچر ہوگا ریکارڈنگ کے حوالے سے، اور اس کا نام ہے آرکیالوجیکل ٹریجرز آف پاکستان۔ آرکیالوجی یہ آثار قدیمہ کے علم کو کہتے ہیں۔ کھنڈرات آپ کہہ لیں، کھنڈرات کے علم کو کہتے ہیں۔ کھنڈرات کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس تہذیب کے ہیں، یہ کن لوگوں کے ہیں، ان کے عادات کیسی تھیں، وہ کیسے رہتے تھے، اور اپنا گھریلو سسٹم اور باہر کا سسٹم کیسے چلاتے تھے، اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے، یہ کس زمانے میں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو علم ہے اس کو آرکیالوجی کہتے ہیں، اور آرکیالوجیکل سے مراد ہے جو اس کا ایجیکٹو بن جاتا ہے، یعنی آثار قدیمہ والے، ٹریجرز خزانے۔ خزانے سے مراد وہ پیسے وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ آثار قدیمہ ہیں جو پیسوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں دنیا کے لیے، کیونکہ اس میں تہذیبوں کی، مختلف تہذیبوں کی تاریخ چھپی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے آثار قدیمہ کے خزانے پاکستان میں۔ تو یہ سبق ہے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم یہ اسمارٹ کورس کنٹینٹس دیکھ لیں، کیونکہ اس مرتبہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ سبق تقریباً 50% یہ آؤٹ آف کورس بنے ہیں۔ یہ پہلا کورس میں شامل ہے دا فیئرویل سرمن، یہ ہم کالج میں لائیو پڑھ چکے ہیں۔ جناز ویژن ہم لائیو پڑھ چکے ہیں، کورس میں شامل ہے۔ دی بلیڈز آف گراس کورس میں شامل ہے، ہم لائیو پڑھ چکے ہیں۔ آئی ہیو اے ڈریم ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آؤٹ آف کورس ہے اس مرتبہ۔ گلوری اینڈ ہوپ ہم لائیو پڑھ چکے ہیں، کورس میں شامل ہیں۔ آئی ڈریم اے ورلڈ ہم کورس میں شامل ہیں اور ہم لائیو پڑھ چکے ہیں۔ لیسن فرام دا بیٹل آف احد میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی ورڈنگ، اس کے الفاظ بعض کتابوں میں ایک طرح ہے اور بعض کتابوں میں دوسری طرح ہے، تو یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کون سی کتاب سے پڑھایا جائے، اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ لنکن کا آرچ اگر سے ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ آؤٹ آف کورس ہے۔ ایف پوئم آؤٹ آف کورس ہے۔ یہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا ڈٹرمنیشن، تو اس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ دا مین ہو پلانٹیڈ ٹریز، یہ اس مرتبہ آؤٹ آف کورس ہے۔ اٹ کوڈنٹ بی ڈن، یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا ریکارڈنگ کے حوالے سے، یہ نظم ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن، پیرافریز، ٹرانسلیشن سارا ہم نے کیا ہے۔ ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی آف دا فیوچر، یہ آؤٹ آف کورس ہے۔ جینڈر انیکویلٹی ہم کر چکے ہیں 2 لیکچرز میں، اور دا اسکول بوائے آؤٹ آف کورس ہے۔ آرکیالوجیکل ٹریجرز آف پاکستان یہ سبق ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس میں تمام سوالات بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے جو ایکسٹینشن والے سوالات ہیں اور انٹرپریٹیشن والے ہیں وہ تو نہیں ہیں، لیکن جو ریکال والے سوالات ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ آرکیالوجیکل ٹریجرز آف پاکستان جیسے ہم نے ٹرانسلیٹ کیا، اس کا مطلب ہے پاکستان کے آثار قدیمہ کے خزانے۔ آثار قدیمہ سے مراد کھنڈرات سمجھ لیں، پرانے زمانے میں جو لوگ رہے تھے ان کے گھر پھر باقی رہ گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، لیکن دفن ہو گئے تھے زمین کے اندر، تو ان کو کھود کھود کر نکالا گیا، اور ایسے خزانے بہت سارے موجود ہیں پاکستان میں۔ تو پہلے پیراگراف میں تو ایک تعارف ہے
کہ ایسے خزانوں سے جس کو آثار قدیمہ کے آثار کہتے ہیں، خزانے کہتے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور مختلف ہیں، اور ان کی اہمیت اب تمام دنیا میں موجود ہے، کیونکہ یہ آپ کو تہذیبوں کی تاریخ سکھاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے یا آثار قدیمہ کو بعض لوگ خراب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو پرانے کھنڈرات ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اس میں دنیا کی دلچسپی پیدا ہوئی ہے کہ یہ کیا ہیں، کتنے ہیں اور کیسے ہیں۔ تو یہ ہم پڑھیں گے پہلا پیراگراف، پھر دوسرے پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ سب سے جو اہم جگہ ہے آثار قدیمہ کے حوالے سے وہ ٹیکسلا ہے، اور ٹیکسلا کی لوکیشن ہم معلوم کریں گے کہ یہ کہاں پر واقع ہے۔ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ٹیکسلا مقام پر الیگزینڈر کیسے آیا جو دنیا کا فاتح تھا، اشوکا کون تھا جو یہاں پہ آیا، اور اس کی 4 سائٹس کا، 4 جگہوں کا ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ الیگزینڈر کے بعد چندر گپتا ایک شخص تھا جو مارین امپائر کا کہلاتا ہے، وہ آیا، پھر اس کا پوتا آیا جس کا نام اشوکا تھا، پھر اس کے بعد یہ سائیدین لوگ تھے، یہ لوگوں کے نام ہے، نسل ہے، جو قبل مسیح BC جس کو کہتے ہیں، اس میں یہاں پر ان علاقوں میں، ظاہر علاقے تو کہیں جاتے نہیں ہیں، علاقے یہ بھی موجود ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، تو یہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے یہاں پہ آئے اور یہاں سے گئے، اور ان کے کھنڈرات، ان کے آثار وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دی آرکیولوجیکل ٹریجر آف پاکستان از ناٹ اونلی رچ، جو آثار قدیمہ کے خزانے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، اینڈ ویریڈ، اور ان کی ویرائٹی ہے، بٹ سم آف دیز آر ہائیلی امپورٹنٹ، بلکہ بعض جو آثار ہیں بہت اہم ہیں، ٹو دا ہسٹری آف سویلائزیشن، تہذیب کی تاریخ کو جاننے کے لیے۔ تو یہ آثار پرانے زمانے کے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ ایز سم ٹائمز ہیپنس، کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، ویلیویبل مانیومنٹس کے بڑے قیمتی اور بڑے اہم یادگاریں، اینڈ ریمینز، اور باقی جات، کھنڈرات، ہیو سفرڈ فرام نیگلیکٹ، یا تو لاپرواہی کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، حکومت اس کو محفوظ نہیں کرتی، اور وینڈلزم جو ہے آثار قدیمہ کو غارت کرنے والے، ختم کرنے والے جو ہیں وہ اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو وینڈلزم کہتے ہیں۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر متاثر ہوئے ہیں کھنڈرات، بٹ ان ریسنٹ ایئرز دیر ہیز بین اے رائزنگ انٹرسٹ، لیکن ان تازہ سالوں میں ایک دلچسپی ابھری ہے ان دی سبجیکٹ، اس مضمون میں، آرکیالوجی میں، اینڈ ویلیوبل ورک اسٹڈیلی گوئنگ آن، اور بڑا اہم کام اب بھی جاری ہے۔ تو یہ مختصر سا پیراگراف، یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں پرانے لوگوں کے نام ہیں، ان کی تاریخ بھی ہے۔ بہرحال اس کی سمری یہ ہے کہ پاکستان میں آثار قدیمہ کے کھنڈرات بہت زیادہ ہیں، اور یہ تہذیب کی تاریخ کو جاننے کے لیے اہم ہے۔ کبھی کبھار اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، اور وہ لوگ جو اس کو توڑتے ہیں ان کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن تازہ سالوں میں لوگوں نے پھر اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس پیراگراف میں ہم ٹیکسلا کا ذکر کریں گے۔ ٹیکسلا کی کھنڈرات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں الیگزینڈر آیا ہے، اشوکا آیا ہے، اس کی 4 سائٹس کا بھی ذکر ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں ایک ایک جگہ کو۔ نو ڈاؤٹ، بے شک، the best known of all Pakistan's archaeological centers، پاکستان میں جتنے بھی آثار قدیمہ کے مراکز ہیں ان میں سب سے مشہور is that of ٹیکسلا، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، اور ٹیکسلا مقام about 30 miles north west of راولپنڈی، یہ راولپنڈی کے شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ تو یہ اس کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے۔ It is celebrated not only for the richness of what it has yielded،
یہ مشہور ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ مالا مال ہے ان چیزوں سے جو اس سے نکلی ہیں، بٹ فار اٹس ایسوسیشن وتھ الیگزینڈر، بلکہ اس کا تعلق، اس جگہ ٹیکسلا کا تعلق الیگزینڈر کے ساتھ بھی ہے۔ یہ فاتح دنیا کہلاتا ہے، اردو میں اس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، اور یہ میسیڈون کا بادشاہ رہا ہے۔ میسیڈون کے بادشاہ اس کا جو والد تھا اس کا نام فلپ تھا، اور یہ میسیڈون کا وہ بھی بادشاہ تھا، پھر یہ بادشاہ رہا، اور یہ 323 BC کی بات ہے، قبل مسیح کی۔ تو یہ یہاں پہ اس علاقے میں آیا تھا، اینڈ ود اشوکا، اور اس علاقے کا تعلق، ٹیکسلا کا تعلق الیگزینڈر کے علاوہ اشوکا کے ساتھ ہے۔ یہ 232 عیسوی میں انڈیا کا بادشاہ رہا، اور پھر اس نے مذہب تبدیل کی اور بدھزم میں شامل ہوا، اور جنگیں وغیرہ اس نے پھر چھوڑ دی۔ تو یہ اشوکا بھی یہاں پہ رہا، ون آف دی گریٹسٹ فگرز آف اینٹیکوٹی، اور یہ قدیم زمانے کی شخصیات میں ایک اہم شخصیت ہیں یہ بھی، اور الیگزینڈر بھی، ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں۔ تو یہ یہاں اس علاقے میں آئے۔ دیر آر 4 سائٹس ایٹ ٹیکسلا، ٹیکسلا میں 4 مقامات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 جگہوں پر مختلف لوگوں کی آثار موجود ہیں۔ اگر آپ گوگل میں کلک کریں تو آپ کو ان 4 جگہوں کے نام پتہ چلیں گے، کہ اس میں ایک جگہ کا نام ہے بھر، جس کو بھر ماؤنٹ بھی کہتے ہیں، ماؤنٹ ٹیلو کو کہتے ہیں، اور یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ یہ دیکھیں بھر ماؤنٹ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، یہ بھر ماؤنٹ ہے، دیکھیں یہ والا۔ تو بھر ماؤنٹ یہ ایک مقام ہے۔ اس کے علاوہ سرائے کھلا یہ دوسرا مقام ہے، پھر سرکپ ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے۔ آپ اس کو اگر دیکھیں اور کلک کریں تو آپ کو یہ بھر ماؤنٹ ہے، اور یہ سرکپ ہے۔ یہ دیکھیں یہ جگہ پہ خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہم قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں، تو قبل مسیح میں یہ خوبصورت ہی جگہ ہے۔ تو ایک سرکپ ہے اور ایک سرسک ہے، یہ تلفظ خواہ جو بھی ہو، یہ مختلف جگہیں ہیں۔ ہم ان کو کلک کر کے آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم بھی ان کو کلک کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ 4 مقامات کا ذکر کیا ہے اس نے۔ تو یہ 4 جو مقامات کا ذکر اس نے کیا ہے وہ یہ والے مقامات ہیں، بھر ماؤنٹ، سرائے کھلا، سرکپ، سرسک، اور جو بھی اس کا تلفظ ہے کیونکہ یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں۔ تو 4 جو جگہوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ جگہ ہیں۔ تو کہتے ہیں there are 4 sites at ٹیکسلا، 4 جگہ ہیں، 4 جگہ سے مراد ان 4 جگہوں پہ مختلف 4 قسم کے لوگوں کے کھنڈرات ہیں، which became an important center of the Buddhism۔ یہ جو جگہ تھی یہ ٹیکسلا، یہ بدھزم کا ایک مرکز رہا اور اہم مرکز رہا۔ بدھا کا نام تھا سدھارتھا گاتما، اور یہ ان کا مشر تھا، اینڈ دا سیٹ آف اے گریٹ یونیورسٹی، اور یہاں پہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی بھی واقع تھی۔ یہ دیکھیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، یہ بھر ہے، بھیڑ ماؤنٹ، اس نے اردو میں یوں لکھا ہے بھیڑ ماؤنٹ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کھنڈرات ہیں، باقی جات ہیں، اس کو کھود کھود کر نکالا گیا ہے۔ تو ایک یہ جگہ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سرکپ ہے، یہ دیکھیں اتنی خوبصورت سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں یہ پوری جگہ، اور یہ ڈیٹیل انہوں نے ادھر لکھی ہوئی ہے، دیکھیں ذرا جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ سرسک ہے، یہ جو جگہ ہے یہ سرسک کہلاتی ہے۔ دیکھیں دیوار بنائی ہوئی ہے، اس زمانے کی دیوار ہے جو کہ سینکڑوں سال پہلے کے زمانے کی ہے۔ تو یہ مختلف جگہیں ٹیکسلا میں جو 4 جگہوں کا وہ ذکر کرتا ہے اس سے مراد یہ جگہیں ہیں۔ تو 4 جگہیں ہیں اور یہ سینٹر ہے
بدھزم کا جو مذہب ہے ایک، اور یہ یونیورسٹی بھی یہاں رہی تھی، اس زمانے میں یونیورسٹی رہی تھی جو کہ BC کی بات ہے۔ Already a thriving city while Alexander came in 325 BC. جب الیگزینڈر نے، سکندر اعظم نے یہاں پہ پاؤں رکھا تو 325 BC کی بات ہے، تو یہ ایک ترقی کرنے والا شہر تھا، اور آلریڈی اس نے ترقی کی تھی۔ ٹیکسلا کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ٹیکسلا پاس تھرو اے سیریز آف ایکسٹراڈنری چینجز، لیکن ٹیکسلا بہت ساری زبردست تبدیلیوں میں سے گزرا ہے۔ آفٹر الیگزینڈر، پہلے الیگزینڈر آیا، الیگزینڈر کے بعد چندر گپتا، یہ ماریا ان کا نسل ہے، اس نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ 321 BC میں قدیمی انڈیا پر اس نے حکومت کی، جس علاقے میں انڈیا ہے وہاں پہ اس نے حکومت کی۔ سیٹ اپ دی مارین امپائر، اور اس نے سلطنت مارین کی بنیاد ڈالی۔ یہ مختلف سلطنت ہے، جس طرح مغلیہ سلطنت رہا ہے اور سلطنت رہے ہیں، اس طریقے سے یہ بھی رہا ہے۔ یہ ماریا، چندر گپتا ماریا نام تھا اس وجہ سے۔ ان انڈیا اینڈ ہز گرینڈ سن، پھر اس کے بعد چندر گپتا کا پوتا آیا، اشوکا اس کا نام تھا، who later established Buddhism، اس نے پھر بدھزم کا قیام کیا تھرو آؤٹ دی سب کانٹیننٹ، اس سارے برصغیر میں۔ تو پھر اشوکا went there، وہ اس علاقے میں ٹیکسلا میں پہنچا۔ تو یہ پہلے الیگزینڈر، پھر چندر گپتا، پھر اشوکا۔ اے تھرڈ ٹیکسلا ناؤ نون ایز سرکپ، تیسری جگہ ٹیکسلا میں جس کو سرکپ کہتے ہیں، واز بلڈ بائی سائدین انویڈرز، یہ مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے لوگ تھے، اور 440 BC میں یہ یہاں پہ آئے اور حملہ آور ہوئے۔ who followed the Marians، یہ مارین امپائر کے بعد آئے۔ جو مارین امپائر تھا اس میں آج کل کا اتر پردیش، بنگال اور بہار وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، ڈائناسٹی۔ تو یہ مارین ڈائناسٹی یا مارین شاہی سلسلے کے بعد یہ سائدین لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ تو یہ ہے، یہ دوسرا پیراگراف ہوا کہ ٹیکسلا میں 4 اہم مقامات ہیں، اور چاروں جگہ مختلف لوگوں کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الیگزینڈر آیا، الیگزینڈر کے بعد چندر گپتا ماریہ آیا، چندر گپتا ماریہ کے بعد اس کا پوتا اشوکا آیا، اور مارین امپائر کے بعد سائدین لوگ آئے، نسل ہے، اور وہ یہاں پہ حملہ آور ہوئے۔ تو یہ ٹیکسلا کی بات فی الحال جاری ہے، اور یہاں پہ گندھارا کا بھی ذکر ہے۔ گندھارا جو ہے ٹیکسلا بمائے پشاور، یہ علاقہ گندھارا کہلاتا تھا، اور پشاور اور اس کے نواحی جتنے علاقے ہیں یہ سارا علاقہ گندھارا تھا، اور یہ تاریخی لحاظ سے ایک بہت اہم جگہ ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ One of the special merits of what has been discovered at ٹیکسلا، ٹیکسلا میں جو دریافت ہوا ہے اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وہ یہ ہے that unique contribution to the world's artistic treasure، کہ بڑا زبردست اضافہ کیا ہے دنیا کے فنونی خزانے میں، فن کے خزانے میں، آرٹ کے خزانے میں، دی آرٹ آف گندھارا۔ تو اس میں گندھارا کا آرٹ شامل ہے، فنون شامل ہے، اسپلینڈڈ فیوژن، اور اس کے جو فنون ہیں، فن سے مراد جتنے بھی آرٹ ہیں، مثلاً شاعری ایک آرٹ ہے، ڈانسنگ ایک آرٹ ہے، پینٹنگ ایک آرٹ ہے، اسکلپچر آرٹ ہے، یہ سارے آرٹس ہوں گے۔ ان میں آپ کو ملاپ ملے گا آف بدھسٹ آرٹ، بدھا لوگوں کی آرٹ کا، ود میڈیٹرینین انفلوئنسز۔ میڈیٹرینین بحیرہ روم کو کہتے ہیں، اس کے کنارے جو ممالک آباد ہیں ان کو میڈیٹرینین ممالک کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بدھسٹ کا، جو میڈیٹرینین کے ساحل پہ آباد تھے ان کا ملاپ، فرسٹ گریک اینڈ لیٹر رومن انفلوئنسز، تو پہلے یونانی لوگوں کا اثر رہا یہاں، پھر روم کے لوگوں کا اثر رہا۔ پروڈیوسنگ اے اسٹائل آف گریٹ ورتھ ٹو بی فاؤنڈ نو ویئر ایلس، اور انہوں نے ایک اسٹائل ڈیولپ کیا جو بڑا اہم تھا
اور یہ کہیں اور پایا نہیں جاتا تھا، اور اس میں یہ ملاپ ہے گریک کا اور روم کا، ان کا جو آرٹ ہے یہ ملاپ ہے ان دونوں کا۔ گندھارا از دا نیم آف دی ایریا اراؤنڈ پشاور، پشاور کے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو گندھارا کہا جاتا تھا، which became particularly associated with Buddhism، اس کا خاص تعلق بدھزم کے ساتھ ہوا، especially by reason of the work، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہاں پہ کام ہوا in the first century AD میں، پہلی صدی عیسوی میں، آف بدھسٹ اسکالرز، جو بدھا مذہب کے عالم تھے، انہوں نے کام کیا، who prepared texts، انہوں نے کتابیں لکھی، چیزیں لکھی، ایسوسیٹنگ لوکل سائٹس، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مقامی جگہ ہیں ان کا تعلق ہے with previous incarnations of the Buddha، بدھا کے پچھلے جنموں کے۔ تو جس طرح انڈیا میں بھی جنم پہ بلیف کرتے ہیں، بدھزم میں بھی جنم پہ بلیف ہے، اور انہوں نے یہ خیال کیا بدھا اسکالرز نے کہ یہاں پہ جو بدھا کے مختلف جنم تھے تو انہوں نے ان مقامات پہ وقت گزارا ہے مختلف جنموں میں، جنم کے بعد۔ This gave a sacred character to the region، اس وجہ سے اس علاقے کو ایک مقدس اثر ملا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں بدھا آیا تھا اور مختلف جنموں میں رہا، and a great expansion of religious activity، اور جو مذہبی سرگرمیاں تھیں اس کا بڑا پھیلاؤ ہوا بدھزم مذہب کا، which succumbed to the invasions of the white Huns، لیکن پھر یہ مغلوب ہو گئے جب ان پہ وائٹ ہنز نے حملہ کیا۔ یہ ایک قوم تھی بربریت پسند قسم کی اور بڑے ظالم تھی۔ in the 5th century AD، یہ 5ویں صدی عیسوی میں آئے، انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا اور بودھسٹ لوگوں کو مارا اور ان کو ساری جگہ کو تباہ کر دیا۔ تو یہ ہمارا تیسرا پیراگراف ہوا، اس میں خاص طور پہ گندھارا کا ذکر ہے۔ گندھارا وہ علاقہ ہے جس میں پشاور، ٹیکسلا اور نوائی علاقے سارے شامل تھے، اور یہاں پہ بدھزم مذہب بڑا آگے تھا اور یہ جگہ ان کے لیے مقدس تھی۔ پھر ہنز، وائٹ ہنز جس کو کہتے ہیں، یہ 5ویں صدی عیسوی میں آئے، یہاں پہ حملہ کیا اور سب کچھ تہس اور نہس کر دیا۔ اگلا جو پیراگراف ہے یہ ٹیکسلا کے بعد دوسری اہم مقام کا ذکر ہے، اس کو مانجو داڑو کہتے ہیں، اور ہم اس کی لوکیشن پڑھیں گے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے اور اس کی ایک ڈیٹیل تھوڑی سی پڑھیں گے اور پھر ہم نیکسٹ جگہ کا ذکر کریں گے۔ تو پہلی جگہ کا ذکر ختم ہوا جو کہ ٹیکسلا تھا، اب مانجو داڑو کا ذکر کریں گے۔ نیکسٹ پرہیپس ان فیم، دوسرے نمبر پر شاید شہرت میں، بٹ سرٹنلی ناٹ انفیریئر ان امپورٹنس، لیکن اہمیت میں کچھ کم درجہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے از مانجو داڑو، about 60 miles from سکر in سندھ، یہ سندھ میں سکر سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مانجو داڑو is only one but undoubtedly the best known of the sites، یہاں پہ صرف ایک ہی سائٹ ہے کہ ٹیکسلا میں 4 تھے اور بھی بہت ساری جگہ تھی، یہاں ایک ہی سائٹ ہے، لیکن بے شک یہ جگہ the best known of the sites، سب سے مشہور جگہ ہے، which form part of what is now referred to as the Indus Valley Civilization، اور اب یہ جگہ حصہ ہے اس جگہ کا جس کو وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ تو وادی سندھ کی تہذیب جس کو کہا جاتا تھا یہ اصل میں مانجو داڑو تھا۔ This ancient cradle، یہ قدیمی جگہ، یہ گود رہا ہے، یہ جھولا رہا ہے of civilized man، تہذیب یافتہ آدمی کا، and goes back about 5000 years to the 2nd and 3rd millennia BC، اور یہ 5000 سال پرانے کی بات ہے، جو دوسری اور تیسری ملینیا بی سی کی بات، دوسری اور تیسری ملینیا کا مطلب 1000، تو یہ 5000 پر محیط جگہ ہے اور یعنی اتنے سالوں کی تہذیب بتاتا ہے، and is therefore contemporary، اور یہ دراصل ہم اثر ہے with the prehistoric sites
آف میسوپوٹامیا. ان جگہوں کے ساتھ یہ ہم اثر ہے ایک وقت میں جس کی تاریخ بھی نہیں لکھی گئی تھی ان جگہوں کے ساتھ، جیسے میسوپوٹامیا جو آج کل عراق ہے، تو ہزاروں سال پہلے یہ میسوپوٹامیا کہلاتا تھا. with which it is often compared. اور میسوپوٹامیا ہی کے ساتھ منجدڑوں کا موازنہ کیا جاتا ہے. دیکھیں تھوڑی سی مشکلات اس میں ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے اس کا سیکھنا. ٹیکسلا کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہ دوسری جگہ ہے. منجداڑو یہ سندھ میں ہے، سکر میں ہے، سکر سے 60 کلومیٹر دور. اور یہ بھی اہم ہے، جس کو انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں، وادی سندھ کی تہذیب وہ یہیں پہ واقع تھی. اور یہ 5000 سال پرانے کھنڈرات یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ میسوپوٹامیا کے ساتھ ہم اثر ہیں. میسوپوٹامیا پرانے زمانے کا عراق تھا، وہاں عراق کی جگہ کو کہتے تھے. تو یہ دوسری جگہ کا ذکر ہوا. جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں ایک تیسری جگہ کا ذکر ہے، اور وہ ہے ہڑپا. تو ہڑپا کے بارے میں بات کہ اس میں کون سی جگہ موجود ہیں، کس نے نکالی ہیں، اس شخص کا نام کیا تھا، بدھسٹوپا کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. The discovery is a comparatively recent one and is due to the work of Sir John Marshall, whose interest was aroused by the discovery at Harappa is Montgomery district of some seals of apparently prehistoric origin. لمبا سا جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جان مارشل انگریز ہے، یہ آرکیالوجسٹ ہے، اس کی دلچسپی پیدا ہوئی اور ہڑپا کے مقام پر جو آج کل ساہیوال ہے، اس کو مونٹگمری ڈسٹرکٹ کہتے تھے، کچھ سیل ملے، مہر ملے، اور یہ تاریخ سے قبل کی بات ہے کہ ان کی تاریخ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ سیلز یہاں پہ ملے. اس کی ڈسکوری جب ہوئی تو سر جان مارشل کی دلچسپی اور بڑھ گئی. The discovery is a comparatively recent one. یہ جو دریافت ہے ابھی ہوا ہے، تازہ ہے. And is due to work of Sir John Marshall. اور یہ دراصل ہوا ہے سر جان مارشل کے کام کی وجہ سے. whose interest was aroused by the discovery at ہڑپا. اس کی دلچسپی بیدار ہوئی جب ہڑپا مقام پر is Montgomery district now ساہیوال of some seals کچھ مہر وہاں پہ ملے of apparently prehistoric origin، اور یہ تاریخ سے قبل کی بات ہے، ان کی تاریخ موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کی دلچسپی پیدا ہوئی اس علاقے میں. اور ساتھ میں جو اوپر کا علاقہ ذکر ہوا موہنجو میں، اس کی دلچسپی پیدا ہوئی جب ہڑپا میں کچھ سیل ملے، مہر ملے. In 1922 an officer of the Indian Archaeological Department سن 22 میں انڈین ڈپارٹمنٹ کی آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا انڈین جو بندہ تھا discovered some similar seals. انہوں نے اسی طرح کے مہر دریافت کیے while investigating a Buddhist stupa. جب وہ بدھسٹ اسٹوپا کی تفتیش کر رہے. اسٹوپا ایک مینار سا ہوتا ہے، اور اس میں بدھسٹ لوگ اپنے کنڈرات، اپنے اہم چیزیں رکھتے ہیں. اب دی کشن پیریڈ، اور یہ کشن کے زمانے کا تھا. کشن جو ہے یہ بھی ایرانین ڈائناسٹی یعنی شاہی سلسلہ رہا ہے، اور انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ پہ حملہ کیا اور ایک مضبوط سلطنت کا قیام کیا. اور یہ پہلی صدی اور تیسری صدی عیسوی کی بات ہے. تو اس آفیسر نے ان 1922 سن 22 میں an Indian officer انڈین آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا افسر discovered some similar seals. اس نے اسی طرح کے مہر ڈھونڈے while investigating Buddhist stupa of the Kushan period. یہ کشن زمانے کی پہلی صدی اور تیسری صدی کی بات ہے. اس زمانے کا ایک اسٹوپا تھا، ایک مینار تھا. تو اس پہ تحقیق کی اور
تحقیق کے دوران اس کو اسی طرح کے مہر ملے جس طرح ہڑپا میں ملے تھے اور جس طرح منجو میں ملے تھے، ایٹ منجو جس طرح منجو میں تھے. تو یہ منجو میں اس کو کشن زمانے کے اسی طرح کے سیل ملے جس طرح سے ہڑپا میں تھے. اینڈ ان دی فالوئنگ ایئر، اور آنے والے سال میں فردر انویسٹیگیشنز ور کیریڈ آؤٹ، مزید تفتیش کی گئی. The results were not unduly interesting. تو جو اس کے نتائج تھے بڑے دلچسپ تھے، ضرورت سے زیادہ بہت دلچسپ تھے. انڈیولی کا مطلب ضرورت سے زیادہ نہیں، بس ضرورت کے مطابق. بٹ مارشل واز sufficiently convinced. لیکن مارشل شخص ہے، انگریز ہے، وہ کافی حد تک آمادہ تھا of the substantial nature of his suspicion، کہ اس کا جو شک ہے وہ مضبوط تھا. to carry on the work، کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھے. under his own direction، اپنی ہدایت کے مطابق. during the following years، اگلے سالوں میں. with most rewarding consequences، اور اس کو بڑے اچھے نتائج ملے اور اچھے کھنڈرات ملے. تو اس کے نتائج بڑے اہم تھے اور مارشل جو ہے یہ آمادہ ہو گیا تھا، یہ جان گیا تھا اور اس کو شک تھا کہ اور بھی ہوں گے. تو اس نے جاری رکھا کام. اور تو یہاں پہ ہڑپا کے سیلز ملے اور ہڑپا کے جو سیل تھے، مہر تھے، یہ منجداڑوں کے مہروں کی طرح تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت سارا علم حاصل ہوئی، چیزیں ملی. تو یہ منجداڑوں کی بات اور ہڑپا کی بات کنٹینیو کرتی ہے. اس نیکسٹ پیراگراف میں بھی یہ اسی کی بات ہم کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے. یہاں پہ یہ جو بدھسٹ اسٹوپا کی بات ہوئی، اس کی تصویریں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اسٹوپا ہے، ایک مینار سا ہوتا ہے، اور مینار تو خیر اونچا ہوتا ہے، بعض دیکھیں زمین کے ساتھ تقریباً اٹیچ ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک قسم کا اسٹوپا ہے، یہ ایک قسم کا اسٹوپا ہے. اور یہ بڈھا لوگ جو تھے اس میں اپنے جو تبرکات تھے وہ رکھتے تھے. یہ پرانے زمانے کا ایک اسٹوپا یہ ہے اور ایک اسٹوپا یہ ہے. یہ دیکھیں خوبصورت اسٹوپا بنایا ہوا ہے، یہ اس کا دروازہ ہے، سیڑھیاں ہیں. اور اسی طریقے سے اور اسٹوپا یہ دیکھیں، یہ مختلف قسم کے اسٹوپاز ہیں. اور یہ تقریباً ہمارا جو گنبد نما جگہ ہوتی ہے یہ استعمال کرتے تھے بدھزم والے لوگ. تو یہ ان کے اسٹوپاز کی بات ہوئی. یہ جو اگلا پیراگراف ہے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس میں بھی کچھ نسلوں کے نام ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. One of the most important aspects of the Mohenjo-daro discovery، موہنجو میں جو دریافت ہوئی ہے اس کا ایک اہم پہلو وہ یہ ہے is its confirmation، کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے of the existence of established civilization، کہ ایک تہذیب قائم شدہ موجود تھی in the Indus Valley region میں موجود تھی before the arrival of Aryan invaders۔ آریہ قوم ہے اور اس قوم کے حملہ آور ہونے سے پہلے یہ شواہد موجود ہے کہ انڈس ویلی میں سویلائزیشن موجود تھی، یہ ایگزسٹ کرتی تھی انڈس ویلی ریجن میں آرین قوم کے حملے سے پہلے بھی. اینڈ آلسو دا فیکٹ، تو ایک تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو موہنجو میں دریافت ہوئی ہے تو اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ ایک سویلائزیشن قائم تھی، ایک تہذیب انڈس ویلی میں، اور یہ تہذیب قائم تھی آرین قوم جو حملہ آور تھے ان کے آنے سے پہلے. اینڈ آلسو دا فیکٹ دیٹ مور دین ون ایتھنک ٹائپ واز دین پریزنٹ، اور اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے
کہ ایک سے زیادہ نسل کے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ پھر ذرا اس کو سنیں، یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس میں بات یہ کہی گئی ہے کہ موہنجودڑو کی جب ڈسکوری ہوئی کھنڈرات کی، تو اس سے دو باتوں کا پتہ چلا۔ ایک یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہاں پر آرین قوم کے آنے سے پہلے ایک تہذیب موجود تھی۔ دوسری بات یہ پختہ ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ ایک نسل کے نہیں تھے، ایک سے زیادہ نسلوں کے لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو قبریں تھیں اور قبروں میں جو لوگ دفن تھے، ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو جب چیک کیا گیا تو کھوپڑیوں سے پتہ چلا کہ ان میں 4 قسم کی کھوپڑیاں ہیں، اور یہ سارے قدیمہ والے ان کی اپنے ٹیکنیک ہے، استعمال کرتے ہیں اور میڈیکل ہیلپ بھی اس میں لیتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ دی میجرمنٹ آف سکلز، کھوپڑیوں کو جب ناپا گیا تو اس سے معلوم ہوا 4 ڈسٹنکٹ ایتھنک کیٹیگریز کے 4 واضح نسلی اقسام کے لوگ یہاں پہ تھے، of which one belongs to the Mediterranean۔ اس میں ایک تو وہ ہیں جو بحیر روم کے کنارے پہ رہتے تھے، یہ ایک نسل تھی۔ سمندر کے کنارے کے علاقے میں ایک کلاسیفیکیشن درجہ بندی تقسیم یہ تھی، میڈیٹرینین کے لوگ۔ دوسرے قسم کے لوگ دی ایلپائن جو ہے یہ پہاڑی سلسلہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں مختلف پہاڑی سلسلے ہیں، اور یہ سوئٹزرلینڈ میں پایا جاتا ہے یہ پہاڑی سلسلہ، تو وہاں کے لوگوں کی کھوپڑیاں بھی اس میں موجود تھی۔ اور تیسرے نمبر پر منگولیا جو ہے سائبیرین، رشیا اور چائنا کے ساتھ اس کا بارڈر ہے، اور ایسٹرن ایشیا کا علاقہ ہے منگولیا، تو یہاں کے لوگوں کی کھوپڑیاں بھی ملی۔ ٹائپس ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ، اس قسم کے ٹائپ کے لوگوں کی شناخت ہوئی۔ اور چوتھے نمبر پر اینڈ آلسو دا پروٹو آسٹرالائٹ، اور پروٹو آسٹرالائٹ لوگ بھی یہاں پہ پائے گئے۔ یہ آسٹریلیا کے جو اصل تھے، اوریجن تھے، ان کے لوگ ہیں، ان کی نسل کے، تو یہ گروپ تھے ٹپیکل آف دی ایبوریجنل آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل انڈیا۔ اور یہ اصل جو پرانے زمانے سے جو رہتے تھے ایبوریجنل جنوبی اور وسطی انڈیا میں، یہ سارے لوگوں کے گروپ اس میں شامل تھے۔ مطلب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب یہاں پہ دیکھا گیا کہ تہذیب پہلے سے موجود تھی، جب آرین لوگ آئے اس سے پہلے موجود تھی، تو اس تہذیب میں 4 نسلوں کے لوگ موجود تھے، یہ اتنا سمجھنا کافی ہے۔ All these circumstances led to very interesting speculations۔ یہ جو اتنے بھی حالات تھے یہ سبب بنے بڑی دلچسپ اندازوں کے، اور انہیں مختلف اندازے لگائے۔ But a great deal remains to be done، لیکن اب بھی بہت سارا کام باقی ہے۔ Sites have in recent years been investigated، بہت ساری جگہوں کو ابھی تفتیش کیا گیا ہے، which may even antedate the Mohenjo-daro، اور جن جگہوں کو دیکھا گیا ہے، تفتیش کی گئی ہے، وہ موہنجودڑو سے بھی پہلے کی ہیں، موہنجودڑو ریمینس کی، ایز فار انسٹنس، جیسے مثلاً اس جگہ کو دیکھا گیا ہے دیٹ ایٹ کوٹ ڈی جی نیئر خیرپور، پاکستان میں خیرپور کے مقام پر، جس کوٹ ڈی جی بھی کہتے ہیں، کوٹ ڈی جی کے مقام پر کچھ ریمینز آئی ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایٹ پریزنٹ، فی الحال، اے سیریس ڈیفیکلٹی اسٹینڈز ان دا وے آف انٹرپریٹیشن، ایک بڑی مشکل ہے جو کھڑی ہے وضاحت کے راستے میں، جو مشکل ہے of all these important discoveries، ان اہم دریافتوں کی جو مشکل ہے، namely the problem of unlocking، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حل کیا جائے، کھولا جائے، پڑھا جائے the pictorial script، پکچر والی
اسکرپٹ یعنی لکھائی، اگر علامتی لکھائی کو پڑھا جائے، کوئی پڑھ سکے، اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا. فاؤنڈ ایٹ مانجاداڑو، یہ مانجاداڑو میں جو ملی ہیں پکٹوگرافک اسکرپٹ، اگر اس کو پڑھ لیا گیا تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. when this by no means simple puzzle، جب یہ معمہ جو کہ کچھ سادہ معمہ نہیں ہے، یہ پکٹوگرافک اسکرپٹ کا، یہ حل ہو جائے گا، is ultimately resolved، جب یہ آخر کار حل ہو جائے گا، the results may well lead to great changes، تو بڑی تبدیلی آ جائے گی، یہ تبدیلیوں کا سبب بنے گا ان ہسٹوریکل آرکیولوجیکل تھیوریز، اور جو تاریخی اور آثار قدیمہ کے نظریات ہیں اس میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. یہ دیکھیں، یہ پیراگراف تھا، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ موہنجوداڑو میں جو کندرات نکلی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر آرین انویڈر سے پہلے بھی تہذیب آباد تھی وادی سندھ میں، اور جو تہذیب یہاں تھی پتہ چلا ہے اس میں 4 قسم کے لوگ تھے، کیونکہ جب کھوپڑیوں کو ناپا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ میڈیٹرینین لوگ ہیں، ایلپائن لوگ ہیں، منگولین لوگ ہیں، اور پروٹو آسٹرالائڈ لوگ ہیں، نام ہے اور نسل ہے. تو یہ یہاں پہ ملے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پکٹوگرافک اسکرپٹ ہے، یہاں پہ علامتی نشانات ہیں جو پڑھنے ہوں گے، اور اس کی سمجھ کسی کو نہیں آتی. جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو بہت ساری تاریخی اور آثار قدیمہ کی نظریات میں شاید تبدیلی رونما ہو جائے. نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس میں ہم دوسری جگہ کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے بنبور، اور یہ کراچی سے 40 کلومیٹر دور ہے، اور یہ وہی جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں پہ محمد بن قاسم اترا تھا، دیبل کے مقام پر راجہ دائر کے پیچھے آیا تھا، اور راجہ دائر کو اور اس کی فوج کو شکست دی تھی. تو اس کا ذکر اس نیکسٹ پیراگراف میں ہم کریں گے. ایون مور ریسنٹ، تازہ اینڈ آف گریٹ انٹرسٹ، اور جو بڑی دلچسپی کا بھی حامل ہے تو پاکستان کے لیے، از دی ورک ڈن ایٹ بنبور، وہ بنبور میں کام ہے. اے سائٹ آن ون آف دی سلٹڈ چینلز آف دی انڈس، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مٹی، ریت اور کیچڑ کا گارا، اس کو سلٹ کہتے ہیں، چینلز کہتے ہیں دریا کو، آف دی انڈس، جس میں مختلف انڈس کے سندھ کے دریا ہیں، جس میں کیچڑ ہے اور ریت ہے. اباؤٹ، یہ علاقہ بنبور اباؤٹ 40 مائلس فرام کراچی سے 40 میل دور ہے، اینڈ ویری ایزی آف ایکسیس ٹو کراچی ڈویلرز، اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو یہاں تک رسائی آسان ہے، جا سکتے ہیں. The particular interest of بنبور lies in the possibility، اس بنبور کی جو دلچسپی ہے وہ اس حقیقت میں ہے، اس امکان میں ہے، that it is the site of دیبل، کہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ دیبل کی جگہ ہے جہاں دیبل ہوتا تھا، where محمد بن قاسم لینڈڈ، جہاں محمد بن قاسم اترا تھا جس نے راجہ دائر کو شکست دی تھی. The question of the actual whereabouts of this place، یہ سوال کہ یہ اصل جگہ یہ کون سی ہے، has long afforded material for archaeological disputation، تو اصل جو یہ جگہ ہے کون سی ہے، اس نے مواد دیا ہے بحث کے لیے، آرکیولوجیکل بحث کے لیے، آثار قدیمہ کے بحث کے لیے. اینڈ although بنبور was considered a possibility، اگرچہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امکان ہے کہ بنبور پاسبلی وہی جگہ تھی جو دیبل ہے جہاں پہ محمد بن قاسم اترا تھا، تاہم serious work was not started there until 1958، سن 58 سے پہلے تک کوئی سنجیدہ کام یہاں نہیں ہوا تھا کہ معلوم ہو. The results have so far been well worth the effort، کوششیں جو انہیں کی ہیں، تو یہ جو کوششیں کی ہیں یہ اس کوشش کے قابل تھی کہ یہ نتائج نکلے، یعنی ان کی کوششوں اچھے نتیجے نکلے ہیں. And a mosque has already been uncovered، اور ایک مسجد بھی نکالا گیا ہے which apparently dates from about 150 years،
جو لگتا ہے 150 سال پرانی ہے. آفٹر دی کنوینسمنٹ آف دی مسلم ایرا، جب مسلمان لوگوں کا آغاز ہوا. ظاہر ہے جب مسجد نکلا ہے تو مسلمان لوگوں کا آغاز ہوا تھا، اور یہ 150 سال پہلے کی بات ہے. اینڈ دس بگنس ٹو گیٹ کلوز ٹو دا ٹائم آف محمد بن قاسم ہمسیلف، اور یہ پھر محمد بن قاسم کے وقت کے قریب جاتا ہے. تو شاید پھر یہ جگہ محمد بن قاسم کی اترنے کی جگہ تھی. بٹ اٹ سیمز، لیکن لگتا ہے دا سائٹ میں ویل ییلڈ اے گڈ ڈیل مور، کہ یہ جگہ مزید چیزیں دے سکتی ہے، کھنڈرات خاصی مقدار میں، دین دس، جتنا ملا ہے اس کے نسبت. اینڈ ایٹ دا پریزنٹ اسٹیج اٹ از ناٹ پاسبل، فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، ٹو سے ہاؤ فار، کہ یہ کہا جائے کہ کہاں تک دا ڈگنگ میں ایکسٹینٹ، کھدائی پھیل سکتی ہے. کتنی کھدائی ہوگی ہم بتا نہیں سکتے. ورک از آلسو ٹو بی ڈن ایٹ برہمن آباد، برہمن آباد میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور برہمن آباد اباؤٹ 43 مائلز نارتھ ایسٹ آف حیدرآباد، یہ حیدرآباد سے نارتھ ایسٹ کی طرف، شمال مشرق کی طرف 43 کلومیٹر 43 میل کے فاصلے پر ہے. ویئر داہر، راجہ داہر، محمد بن قاسمز ایڈورسری، جو محمد بن قاسم کا مخالف تھا، میڈ از لاسٹ سٹینڈ، یہاں اس نے اپنا آخری قیام کیا تھا. یہ اس میں اہم بات سمجھ لیں، بنبور کے مقام پر بھی کھنڈرات نکالے گئے ہیں، کراچی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کو دیبل کہا جاتا تھا، جہاں محمد بن قاسم اترا تھا اور راجہ داہر کے پیچھے آیا تھا اور اس کو شکست دی تھی. اور کام ہوا ہے برہمن آباد میں بھی، جو 43 میل دور ہے حیدرآباد سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں راجہ داہر جو تھا وہ اس کی قیام گاہ تھی. تو یہ مختلف جگہوں کے نام ہیں. اس میں ٹھٹھا اور لاہور، یہ اور ساتھ میں بادشاہی ماسک، اس کا ذکر ہوگا تو پھر یہ ختم ہوگا. لمبا سبق ہے لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. میں ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان ہو جائے. ریپیٹ کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، پھر اس سبق کو ختم کرتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان میں قدیمی آثار کے خزانے موجود ہیں. خزانوں سے مراد کھنڈرات. اس میں ٹیکسلا کے کھنڈرات بڑے اہم ہیں، جہاں الیگزینڈر آیا، اشوکا آیا، چندرا گپتا کے بعد اشوکا آیا، سائیدین لوگ آئے. پھر گندھارا کا ذکر ہے، جس میں پشاور اور گردنوا کے علاقے شامل ہیں، اور یہ بڑی اہم جگہ رہی ہے. اس کا آرٹ بڑا اہم رہا ہے. پھر ہم نے مانجھداڑو کا ذکر کیا، سکر سندھ میں واقع ہے، اور وادی سندھ کی تہذیب یہیں پہ واقع تھی. اس میں کھنڈرات نکلے ہیں. ہڑپا کے مقام پر کچھ سیل نکلے ہیں، مہر نکلے ہیں، جو اسی طرح کے ہیں جس طرح سے یہاں پہ مانجھداڑو میں کھنڈرات نکلے تھے، تو اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد مانجھداڑو کیا یہ بھی ذکر ہے کہ یہاں پہ ایک تہذیب موجود تھی آرین حملہ آوروں سے پہلے، اور اس میں 4 نسلوں کے لوگ، 4 قسم کے لوگ موجود تھے، اور ان کی کھوپڑیوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلانی فلانی جگہ سے تعلق رکھے تھے. بنبور کا ذکر ہوا، جو دیبل کا سائٹ کہلاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شاید محمد بن قاسم جہاں اترا تھا وہ یہی ہے، راجہ داہر کے پیچھے آیا تھا. برہمن آباد میں کام ہوا ہے، یہ حیدرآباد سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس میں بھی کھنڈرات نکلے ہیں. تو یہاں تک کا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب یہ نیکسٹ پڑھیں گے، دی ایب اینڈ فلو آف ڈفرنٹ انفلوئنس. اتار چڑھاؤ کو ایب اینڈ فلو کہتے ہیں. مختلف اثرات آئے ہیں، ان کا اتار چڑھاؤ آیا ہے. ریلیجس، مذہبی چیزیں آئی ہیں. انٹلیکچوئل، ذہنی، ملٹری، فوجی، ہیو لیفٹ دیئر ویریس مارکس. انہوں نے اپنے اپنے نشانات چھوڑے ہیں. آن دی انٹیکویٹیز آف پاکستان، پاکستان کے قدیمی زمانے پر. مذہبی اثرات بھی ہیں، ذہنی اثرات بھی ہیں، فوجی اثرات بھی ہیں، اور یہ سارے اثرات قدیمی زمانے کی چیزوں پر موجود ہیں.
Of Buddhist memorials perhaps enough has been said. بدھسٹ زمانے کی یادگاروں کے مطابق شاید کافی بات ہو چکی. ہم نے ان کے اسٹوپس کی بات کی اور وہ چندرا گپتا کے پوتے اشوکا کی بات کی. یہ بدھسٹ لوگ ہی تھے. although it deserves to be added, تاہم یہ اضافہ کرنا چاہیے جن باتوں کے ساتھ that they are not confined to the north west, کہ یہ جو بدھسٹ لوگ تھے یہ صرف شمال مغربی علاقے میں نہیں تھے بٹ ایکسٹینڈیڈ ڈاؤن ٹو سندھ، یہ سندھ تک پھیلے ہوئے تھے. اینڈ ایٹ دی میرپور خاص ایسٹ آف حیدرآباد، حیدرآباد کی مشرق کی طرف میرپور خاص میں بدھسٹ سیلز آف دا 7th and 8th centuries AD، بدھا لوگوں کے مہر ملے ہیں 7ویں صدی کے اور 8ویں صدی عیسوی کے have been discovered، یہ معلوم ہوئے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں صرف. ایک بات یہ ہے کہ جو قدیمی زمانے کی چیزیں ہیں پاکستان میں اس پہ مذہبی اثرات بھی ہیں، ذہنی انٹلیکچوئل بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، یہ سارے اثرات ان پہ واقع ہیں. اور بدھسٹ لوگوں کے جو مذہب تھا یہ صرف نارتھ ویسٹ تک محدود نہیں تھا بلکہ میرپور خاص ایسٹ طرف حیدرآباد وہاں پر بھی ان لوگوں کے اثرات ملے ہیں. نیکسٹ ٹھٹا کی بات ہے، جگہ کا نام ہے اور یہاں پہ جو کھنڈرات ملے ہیں اس کا ذکر ہے. سم آف دی مانیومنٹس، کچھ یادگاریں ان ایلوئڈ جو مکمل طور پر خالصتاً ریپرزینٹ دی کلچر آف دی کنٹری، ہمارے ملک کی ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں. ویئر دے اوریجنیٹڈ، جہاں ان کا آغاز ہوا، تو یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں کچھ مانیومنٹس. تو یہ مانیومنٹس، یہ یادگاریں، ان کا ذکر ہے. دی سیلیبریٹڈ ٹائلڈ ماسکس، مشہور ٹائلیں لگیں مسجدیں، اینڈ ٹومز اور مقبرے آف ٹھٹا کے آر ایز پیورلی ایرانین، یہ خالصتاً ایرانی فن تعمیر ہے. ایز اف دے ہیڈ بین ٹرانسپلانٹڈ، لگتا یہ ہے کہ ان کو ایران سے اٹھا کر یہاں نصب کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا اثر ایرانین لوگوں کا یہاں پر موجود ہے. however despite the interest and importance of all the things، باوجود اس کے کہ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی ہے، ان کی اہمیت ہے، it is possible، یہ ممکن ہے that the part of Pakistan's antique monuments، کہ کچھ حصہ پاکستان کی پرانی یادگاروں کا which excites the principal interest، جو ہماری اصل دلچسپی کا باعث ہے، is that associated with Mughals، اس کا تعلق مغلز کے ساتھ ہے. یہ جملے تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خالصتاً یادگاریں ملی ہیں جو اور مشہور جگہ ہیں جن میں ماسکس ہیں اور مقبرے ہیں، یہ ٹھٹا میں پائے گئے ہیں اور ان پہ جو اثرات ہے وہ ایرانین اثر واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو یہاں پہ جو کھنڈرات ہیں ان پہ ایرانین اثر ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگرچہ ڈسپائٹ دی انٹرسٹ اینڈ امپورٹنس آف آل تھنگس اٹ از پرابیبل دیٹ دا پارٹ آف پاکستان، ممکن یہ ہے، غالباً اہم چیز یہ ہے کہ جو ہماری دلچسپی ہے وہ مغل امپائر میں زیادہ ہے، وہاں ان کی بھی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں. دس سیمس ٹو بی سو، یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. not merely because of the importance and comparative nearness of that dynasty to our own time، یہ اس وجہ سے صرف نہیں کہ یہ جو شاہی سلسلہ ہے ہمارے وقت کے قریب ہے اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے، but also for more obvious reason، ایک اور واضح وجہ بھی ہے that their monuments are not surprisingly in a better state of preservation، کہ ان کے جو یادگاریں ہیں وہ کچھ اچھی حالت میں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ بات حیرانگی کہ اس میں حیرانگی
not surprising, حیران کن نہیں ہے, and are more accessible, اور یہاں تک رسائی زیادہ آسان ہے. تو مغل لوگ ہمارے لیے اہم ہیں کیونکہ یہ مسلمان تھے, ہمارے ایج کے قریب تھے, اور that their monuments are not surprising in a better, یہ پہلے میں نے اس کو اچھی حالت میں نہیں ہے کہا, میں اس کو تصحیح کر دیتا ہوں. میں اس کو دوبارہ پڑھ کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے وقت کے قریب ہے, یہ جو مغل لوگوں کی یادگاریں ہیں, تو اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ اچھی حالت میں ہے. اچھی حالت میں یہ اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے ایج کے قریب ہیں, اینڈ مور ایکسیسیبل, اور یہاں تک رسائی بھی آسان ہے, تو اس کو اچھی حالت میں رکھا گیا ہے. ہمارا انٹرسٹ مغل لوگوں کے اس میں زیادہ ہے. تو اس کو سمجھیں ذرا. ٹھٹا کے مقام پر مقبرے نکلے ہیں, مسجدیں نکلی ہیں. جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ ایرانی لوگوں کا اثر ہے, اس کے آرٹ اور فن پہ. پھر زیادہ جو ہمارے لیے دلچسپی کی بات ہے وہ مغل لوگوں کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں ہے, اور مغل لوگ ہمارے ایج کے قریب ہیں, ہمارے ساتھ ان کا رابطہ مسلمانی کا بھی ہے. تو اس بات میں حیرانگی بھی نہیں ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں, اس لیے کہ وہ وہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے. حکومت اس کی پریزرویشن کرتی ہے, اس کو محفوظ رکھتی ہے. ان دس ریسپیکٹ, تو نیکسٹ میں لاہور کا ذکر ہے, اور یہ تھوڑا سا اور ہے, بس ختم ہو جائے گا. ان دس ریسپیکٹ, اس حوالے سے لاہور although an ancient city, اگرچہ یہ قدیمی شہر ہے, is richly endowed, اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, بہت ساری چیزوں سے نوازا گیا ہے قدیمی آثار سے. much certainly has suffered, یقینی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں خراب بھی ہوئی ہیں during the disturbed times, کیونکہ گڑبڑ والے حالات بھی گزرے ہیں that followed the decline of the Mughals, جب مغل لوگوں کا زوال ہوا تو حالات گڑبڑ ہو گئے, بہت ساری جگہیں خراب ہو گئیں, کھنڈرات خراب ہو گئے. اینڈ مور پرٹیکولرلی, اور خاص طور پر ڈیورنگ انارکک اسٹیٹ آف پنجاب, جب پنجاب میں حالت بڑی خراب ہو گئی. یہاں یہ انارکک پرانی لکھے ہیں, یہ غلط ہے, پرانی کی بجائے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نہیں لکھا ہے. انارکک کا مطلب ہے گڑبڑ والی. پنجاب میں گڑبڑ والی حالت تھی آفٹر دی ڈیتھ آف رنجیت سنگھ, اور تو اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں مغلیہ دور کی یادیں خراب ہوئی ہیں. اس کو ٹھیک کر لیں خواہ. انارکک کا مطلب پرانی نہیں ہے, انارکک کا مطلب ہے گڑبڑ والی. یہ آرکیک, غلطی سے میں نے آرکیک کا ترجمہ لکھ دیا ہے, پرانا آرکیک ہوتا ہے اور یہ انارکک ہے جس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ والی. تو پنجاب کے علاقے میں آفٹر دی ڈیتھ آف رنجیت سنگھ, یہ شخص ہے اس جو یہاں کا نگران تھا, اس کی موت کے بعد گڑبڑ ہوئی. بٹ دیر از اسٹل اے گریٹ ڈیل ٹو ریوارڈ دی سائٹ سیئر, لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو فائدہ پہنچاتی ہے سیاح کو, دیکھنے والے کو, وہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگرچہ بہت گڑبڑ بھی ہوئی ہے. ہیئر پرٹیکولرلی ول بی نوٹسڈ, خاص طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, قابل دید ہے, the style which grew out of architectural ambitions, کہ ایک خاص قسم کا سٹائل پھلا پھولا ہے, آگے بڑھا ہے, ترقی کی ہے فن تعمیر کے حوالے سے, کیونکہ لوگ فن تعمیر میں بڑے خواہشات رکھتے تھے. آرکیٹیکچرل ایمبیشنز آف دی کانکرنگ مغلس, جو فاتح تھے مغلس, ان کی خواہشات تھی فن تعمیر کے حوالے سے, تو اس وجہ سے فن تعمیر یہاں پہ بہت کامیاب ہوا ہے. اینڈ دا اسکل آف دا ہندو اسٹون کارورز, اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہندو سنگ تراشوں کے کام کو, مہارت کو, اینڈ میسنس, اور وہاں کے جو گلکار تھے ہندو, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کی مہارت کو موجود ہے. اپلائڈ ٹو دی پیلسز, اور یہ محلات میں یہ فن استعمال کیا گیا ہے, گارڈنز میں, باغات میں, ٹومز, مقبروں میں, which the new rulers built,
اور یہ جو نئے رولرز تھے، سلاطین تھے، انہوں نے یہ بنائے تھے۔ دیر از فری یوز آف دی ہیومن اینڈ اینیمل فارمس، انسانی تصاویر بھی ہیں اور جانوروں کی بھی شکلیں بنی ہوئی ہیں، اینڈ دی پروکسیمیٹی آف ڈیٹیلز پرولیکسٹی آف ڈیٹیل، اور یہ جو اس کی وضاحت ہے زیادہ الفاظ والے کو پرولیکسٹی کہتے ہیں، از انمسٹیکنلی ہندو ان سٹائلز، تو یہ جو تفصیلی سٹائل ہے یہ ہندوؤں کا ہے اور اس پہ آپ غلط نہیں ہو سکتے، ایز ویل ایز ان کنسیپشن، اور سوچ کے حوالے سے بھی یہ ہندوؤں کی چیزیں معلوم ہوتی انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں دوہرا دوں، لاہور کا ذکر ہے یہاں پر، اور مغلیہ زمانے کی چیزوں کی یادیں یہاں موجود ہیں، لیکن مغلیہ دور پہ جب زوال آیا تو بہت ساری چیزیں اینکھی کی وجہ سے، گڑبڑ کی وجہ سے خراب بھی ہوئی۔ اس میں خاص طور پہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد جو گڑبڑ آئی اس میں بھی خراب ہوئی، لیکن پھر بھی اگر کوئی سیاح جائے تو اس کو بہت ساری چیزیں یہاں پہ ملیں گی۔ اور فن تعمیر نے یہاں پہ بڑی ترقی کی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مغل جو فاتح تھے وہ فن تعمیر میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ یہاں پہ ہندوؤں سن تراشوں نے اپنا کام کیا مختلف جگہوں پہ، گارڈنز پہ، پیلیسز پہ، اور مختلف چیزیں تعمیر کی۔ یہ ہمارا آخری پیراگراف ہے اور یہ بادشاہی مسجد کے بارے میں ہے جو کہ مغلیہ دور ہی کا ہے، اور اس کے بارے میں بس یہ ایک کی آخری پیراگراف ہے، اس کو پڑھتے ہیں، یہ سبق ختم ہوگا پھر۔ Most visitors to Lahore will wish to see the old city, the fort, the بادشاہی ماسک، یہ مختلف جگہیں ہیں۔ اکثر جو سیاح لاہور آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ قدیمی شہر کو دیکھیں، دا فورٹ، قلعے کو دیکھیں، دا بادشاہی ماسک، بادشاہی مسجد کو دیکھیں، جو کہ ون آف دی امپورٹنٹ مانیومنٹس آف اورنگزیب's ٹائم، یہ اورنگزیب، بادشاہ اورنگزیب کے زمانے کی ایک اہم یادگار ہے۔ اینڈ دی ہاؤسز آف سم آف دا گریٹ فیملیز، اور بڑے بڑے خاندانوں کی کچھ جو گھر ہے، which once flourished there، ایسے خاندان جو وہاں پہ پھلے پھولے، ان کے کچھ گھر ہیں وہ بھی قابل دید ہیں۔ Some of the old buildings have been put to uses، کچھ پرانی قدیمی بلڈنگیں ان کو استعمال میں لایا گیا ہے، very different from those، جو ان استعمالوں سے مختلف ہیں، for which they were once intended، جس استعمال کے لیے ان کو بنایا گیا تھا۔ تو جو ارادہ تھا کہ اس کے لیے استعمال ہوگا اب اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا one such is the tomb built for انارکلی، ایک ایسا بلڈنگ انارکلی کا مقبرہ ہے۔ The tragic maiden، یہ کلمناک کماری کی کہانی ہے، انارکلی جس کو کہا جاتا ہے کہ دیوار میں چنا گیا تھا۔ named pomegranate flower، پومیگرینیٹ فلاور کا مطلب ہے انار کی کلی، پومیگرینیٹ انار کو کہتے ہیں۔ who had a love affair with Prince سلیم، جس کی پیار کا تذکرہ ہے شہزادے سلیم کے ساتھ، اور پھر اس کے سلیم کے باپ نے اس کو مار ڈالا۔ when he became emperor، جب شہزادہ سلیم سلطان بنا، and adopted the name جہانگیر، اور اس نے جہانگیر کہا اپنے آپ کو، he built a tomb over her burial place، تو دفنانے والی جگہ پر اس نے مقبرہ بنایا اس کی اپنی beloved کی، with an inscription، اور قبر پر لکھ دیا testifying to his love، جو اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ later in the declining days of the Mughals، بعد میں جب مغلیہ لوگوں کا تنزل ہوا، the building was used to keep archives، اسی بلڈنگ کو ریکارڈ رکھنے کی جگہ بنایا گیا، in and is well worth to visit، اور یہاں یہ قابل دید جگہ ہے، یہاں یہ وزٹ کرنے کی قابل جگہ ہے۔ اب اس سارے سبق کو اگر ایک نظر ہم دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سب سے پہلے جس جگہ کا ذکر ہوا وہ ٹیکسلا تھا۔ ٹیکسلا کی اہمیت پہ بات ہوئی کہ یہ آرکیولوجیکل ٹریجر آف پاکستان میں سب سے اہم جگہ ہے،
यहाँ अलेक्जेंडर आया, अशोका आया, चंद्रगुप्ता आया, साइदियन लोग आए। गंधारा का ज़िक्र हुआ जो पेशावर और गिंदरनवा का इलाका है। मोहनजोदड़ो का ज़िक्र हुआ जो सक्कर और सिंध में वाक़ हैं और वहाँ पे खंडहरात निकली हैं। हड़प्पा में कुछ सील्स निकली हैं, इसका ज़िक्र हुआ। फिर ये मालूम हुआ कि मोहनजोदड़ो जगह पर एक तहज़ीब मौजूद थी जब आर्यन इन्वेडर्स नहीं आए थे उनसे पहले, और 4 किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद हमने बनबोर का ज़िक्र किया कि यहाँ पर भी जगह मिली हैं जो दीबल से मुमासिलत रखती हैं। शायद वो दीबल ही यही मकाम है जहाँ मोहम्मद बिन कासम आया था। फिर ब्रह्मणाबाद का ज़िक्र है जो कि हैदराबाद से 43 किलोमीटर के फासले पर है। मजहबी, ज़हनी और फ़ौजी चीज़ों ने पुरानी चीज़ों पे बहुत असरात छोड़े हैं और वो असरात आज भी मालूम होते हैं। ठट्ठा का ज़िक्र है, यहाँ पे जो मस्जिदें मिली, मकबरे मिले, इन पे ईरानियन असर बहुत वाज़ेह है। और यहाँ पे मुगलिया दौर की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल हैं। वो अच्छी हालत में हैं क्योंकि वो हमारे करीब के ज़माने की हैं और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, वो एक्सेसिबल भी हैं। लाहौर की बात हुई और लाहौर में भी मुख्तलिफ़ जगह हैं जो काबिल दीद हैं और लोग वहाँ पे आजकल भी जाते हैं। बादशाही मस्जिद भी वहाँ पर है, ये फोर्ट है, किला है और पुराना शहर है। ये सारी जगह काबिल दीद है। तो यूँ ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमा और तफसील ख़त्म हुई। थोड़ा सा मुश्किल सबक था, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। थैंक यू एंड गुड लक। इसके बाद के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। शुक्रिया।